مگر میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو نہ مذہب کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں اور اس طرح سے وائلنس کرتے رہتے ہیں. سر آپ جس طرح سے علی ظفر صاحب نے کہا بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں والدین رپورٹ نہیں کروانا چاہتے. میں اس چیز کا عینی گواہ ہوں. کل ہی میرے پاس ایسا کیس آیا جس میں ایک لڑکی کو ویب کے تھرو بلیک میل کیا گیا ہے اے آئی جنریٹڈ تصاویر سے. میں نے جب کہا کہ جی آپ چلیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہم اپنی عزت سے ڈرتے ہم نہیں جائیں گے. تو جب ایک چیز اوپن ہو جاتی ہے, جب آپ سوشل میڈیا میں آتے ہیں تو اس کو اسٹیٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. ان کے والدین کو یا لڑکی کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ آ کر رپورٹ کرائیں تو ہم تب اس پر عمل درآمد کریں گے. سر یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے اور اس پر اگر کیونکہ اسٹیٹ ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسٹیٹ کو ماں کی حیثیت سے اس لڑکی کی پردہ پوشی کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مگر ہمارے جہاں تک قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو قانون بہت بنائے ہیں مگر ان پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا ہے. سر میں آپ کے سامنے ایک اور انکشاف کر رہا ہوں کہ یہاں سے ہماری بچیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بیرون ملک اسمگلنگ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان سے جسم فروشی کا کام لیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے باعث شرم ہے. سر اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا تو یقین جانے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور یہ مذہبی بھی آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں. آپ نے اس کا سخت سے سخت نوٹس لینا ہے اور اس موشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم باتیں کرتے رہیں اور اس پر عمل درآمد کوئی نہیں. سر ایک اور یہاں پر میڈیا پر ہی ہے, میڈیا پر چل رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈارک ویب ہے جہاں پر زبردستی اس طرح سے ان کی ویڈیو اپلوڈ کر کے فروخت کی جاتی ہیں. سر میں کہتا ہوں ہمارے لیے باعث شرم ہے. اسی طرح سے ویمن کے علاوہ میں سر آتا ہوں, ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے. ان کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ وہ جا کر سگنلوں پر بھیک مانگے. ان کے ساتھ ہم نے توہین آمیز رویہ رکھا ہوا ہے. ان کو ہم انسان نہیں سمجھتے. سر میں فلپائن گیا تھا, آپ یقین جانے ٹرانسجینڈر جو ہے وہاں پر بہت مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے. ہمارے یہاں آپ سر اپنے دل سے سوچیں کہ ہمارے پاس ٹرانسجینڈر کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہجڑا جا رہا ہے, جی یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے. سر میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پر بھی اب وقت کا تقاضا ہے اور میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سلسلے میں جو بھی تجاویز آئیں ہم تمام ان کے ساتھ ہیں. ساری ہو بھی چکی ہیں اور ہوئیں گی بھی, لیکن لیجسلیشن کی کوئی کمی نہیں ہے چیئرمین صاحب. جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے میرے خیال سے پاکستان لیجسلیشن کے حساب سے آئی تھنک دا لارجسٹ اینڈ دا ٹاپ موسٹ ہوگا جس میں لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن بات جہاں امپلیمنٹیشن کی آتی ہے وہاں پھر ہم جو ہیں اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اور اس کیس میں چیئرمین صاحب امپلیمنٹیشن سے زیادہ مائنڈ سیٹس کا ایشو ہے. جب تک کہ یہ مائنڈ سیٹس نہیں چینج ہوں گے یہ ایشوز اسی طرح زندہ رہیں گے, کیونکہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جو قابل احترام عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, یہ رشتے آپ کے قابل احترام ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ دوسرے کی بھی جو بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, وہ اتنی قابل احترام ہے جتنا احترام اپنے رشتوں کا آپ کرتے ہیں. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوں گے, یہ جو ہے ہمیں نہیں سکھایا جائے گا یا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو یہ ایشوز اسی طرح رہیں گے. تو یہ چیز جو ہے بالکل اس پہ جتنا ڈسکشن ہو اچھی بات ہوگی. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو شروع ہو جاتا ہے. وہ خاتون جو کمپلین کرتی ہے اسی کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ سارا الزام جو ہے اس خاتون کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خود اچھی کردار کی نہیں تھی, اس کا یہ مسئلہ تھا, اس کا وہ مسئلہ تھا. یہ ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ کافی جو ہے اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چیئرمین صاحب, دس از دا ہاؤس آف فیڈریشن, اور اگر فیڈریشن اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کے بارے میں جو ہے اس طریقے سے بات نہیں کرے گی تو میں سمجھتی ہوں یہ انصاف نہیں ہوگا.
آج ہمیں صرف اور صرف ایک چیز پہ بات کرنی چاہیے تھی، وہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت فلڈز ہیں، جو خیبر پختونخوا کی اس وقت سچویشن ہے، جہاں لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں بالکل. لیکن یہ پہلا ہونا چاہیے تھا منسٹر صاحب. دس شوڈ ہیو بین دا فرسٹ آئٹم آن دا ایجنڈا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ سینیٹر شہری رحمان نے بات کی بھی ہے. اور جس طریقے سے چیئرمین صاحب بے بسی کا عالم ہے، جس طریقے سے لوگ اس وقت جو ہیں اذیت سے گزر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ریاست جو ہے وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. میری اپیل ہوگی آپ کے توسط سے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کریں خیبر پختونخوا میں، تاکہ پوری جو ہے طاقت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ہم سب مل کے اس صوبے کو جو اس وقت ایک عذاب میں جو ہے مبتلا ہے، اس وقت ایک تکلیف میں مبتلا ہے، تو سارے جو بھائی ہیں، جو صوبے ہیں، جو فیڈریشن ہے، یہ مل کے جو ہے اس صوبے کی داد رسی کرے. کیونکہ سچویشن از ویری گریو. The disaster is unimaginable. تو میری آپ سے اپیل ہوگی کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ اسٹیٹ آف جی میں ٹائم دیتا ہوں، اس پہ بات کریں گے. جی بالکل. بس میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کریں خیبر پختونخوا میں. قبائلی نظام جسے کہہ سکتے ہیں، یا ہمارا وہ نظام جو شہروں میں لاگو نہیں ہے. ایک وہ نظام ہے جو ہمارا شہروں میں لاگو ہے. اگر کیا ہم اس نظام کو جو نظام ہمارے سیٹلڈ شہروں میں لاگو نہیں ہے، اس کو ہم ان شہروں پہ بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں جن شہروں میں یہ نظام لاگو نہیں ہے یا وہاں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، تو کیا اس سلسلے میں اس موشن کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا کوئی میکینزم بنایا یا کوئی ایسا قانون بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جس سے ہم ان دونوں نظام کے فالو کرنے والوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ اور اس نظام میں جس طرح ہمارا یہ اسپیشلی پچھلے کئی دنوں سے یہ ہمارے بلوچستان کے ایک واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کر کے پیش کیا گیا، تو کیا کسی نے کبھی پوچھا کہ اس گولی کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ ہمارے بلوچستان والے جن حالات میں، جس سرکمسٹانسز میں، جس رسم و رواج میں رہتے ہیں، کیا اس میں یہ گولی اس کو جو لگی ہے کیا وہ جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے؟ میں اس گولی کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں کسی کی موت کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن میں اس نظام کی بات کرتا ہوں. کیا کبھی اس نظام کے بارے میں ہمارے ایوانوں میں ڈسکس ہوا ہے کہ اس نظام کو ہم اپنے ملک کے باقی نظام کے ساتھ پیرالل کیسے لے کر چلیں؟ ہم اس نظام کو اپنے سسٹم میں کیسے ایکٹیو کریں، یا اس نظام کو ہم ڈی ایکٹیو کیسے کریں؟ کیا کبھی اس بارے میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے جو اس جیسے ایوانوں میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور آج تو الحمدللہ بڑے میں یہ اس پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے 25 کروڑ عوام سب کے سب لیجسلیٹرز بھی بنے ہوئے ہیں، 25 کروڑ عوام قانون بنانے والے بھی بنے ہوئے ہیں، انصاف دلانے والے بھی بنے ہوئے ہیں، اور سیاستدان بھی بنے ہوئے ہیں، تمام چیزیں بنے ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک شخص صرف اتنی سی بات کر لیتا ہے کہ وہ نہ اس کانٹینٹس کے چیزوں کو سمجھتا ہے، نہ ان کو جانتا ہے. جیسے اس کے اسکرین پر کوئی بھی چیز آتی ہے وہ ود ان مومنٹ وہ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، اور اس فارورڈ کرنے سے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ آگے جا کر کتنے ذہنوں کو وہی تبدیل کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو اس پر بات کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اس سسٹم کو آپ کور کریں، اس سسٹم کو آپ دیکھیں کہ کیا یہ جو بلوچستان والا واقعہ ہوا، بلوچستان والے واقعے پہ جس شخص نے گولی چلائی یا جس شخص نے یہ کام کیا، اس کے بدلے میں آپ نے اٹھا کر اس کے سردار کو گرفتار کر لیا. اس کے سردار کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہمارا یہ ایوان یا ہمارے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا سردار اتنا پاورفل ہے کہ وہ اکیلے کھڑے ہو کر وہ تمام لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں. اس نظام میں چلنے والے لوگ اور اس نظام میں لوگوں کو پرووک کرنے والے لوگ، اس سسٹم میں پرووک کرنے کے لیے جس طرح محسن صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک اس موبائل کے ذریعے ہمارے لوگوں کو پرووک کیا جاتا ہے. اور ہمارا جو نظام ہے، ہمارے سے مراد ہمارا وہ قبائلی نظام جس میں پرووک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیدھی لوگوں کو گالی دے رہے ہیں. آپ پرووک کرنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو سیدھا جو ہے آپ اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر گولی چلاتا ہے.
کیا کبھی اس سسٹم کو بھی آپ نے دیکھا ہے؟ کیا اس سسٹم کو بھی کبھی روکیں گے؟ کیا آپ کبھی کسی کے جسے ہم ہمارے پشتوں میں پیغور کہتے ہیں، لوگوں کو آپ سوشل میڈیا پہ جس کو کچھ پتہ نہیں وہ بھی بیٹھ کر پیغور دینا شروع کر دیتے؟ کیا ہم اس معاشرے میں جی سکتے ہیں اس طرح؟ پھر کیا ہمارا وہ جو نظام ہے، جو ہمارا قبائلی نظام ہے، اس میں ہم کیا اس طرح رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس موشن کو ان روایت کے ساتھ نتی کر کے، ان روایت کو اگر آپ ہمارے جو روایت ہیں، ہماری جو نارمز ہیں، ہمارے جو کلچر ہے، اس کو اپ گریڈ کروائیں، اس کو اپ گریڈ کرانے کے لیے جو معاملات ہیں اس پر ڈسکس کریں. ہم نے ان کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اس پر ڈسکس کریں. اس طرح تو باتیں بہت ہے کہ قانون تو ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، تو ان علاقوں میں کیوں نہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی اس پر سوچا ہے؟ کیا یہ جو قانون بنے، قانون بنا کر ہم چلے جاتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پر کبھی سوچا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پہ کبھی سوچا ہے؟ کیا کبھی ایسا بھی کوئی قانون آئے گا کہ قانون امپلیمنٹ نہ ہونے کے متعلق کیا ہوگا؟ کبھی کوئی ہم نے ایسا سوچا ہے کہ جو قانون ہم نے بنائے یا ہم سے پہلے جنہوں نے بنائے وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم نے کون سا قانون لانا ہے؟ اس کو ہم نے کس طرح امپلیمنٹ کرانا ہے؟ کیا صرف ہم کاغذوں کے پیٹ بھرتے رہیں گے، یا صرف ہم نے اپنے آئین کے کتاب کو جو ہے اس میں چیزوں کو امینڈ کرنا اور اس کو امپلیمنٹیشن کی ہم نے کوئی بات نہیں کرنا؟